بالوں کو خوبصورت، لمبا، گھنا، سیاہ، چمکدار، گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ بالوں میں کنگھی پھیریں اللہ کے یہ 2 نام صرف 7 مرتبہ پڑھ کر تو انشاءاللہ قد کے جتنے لمبے بال ہو جائیں گے آپ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لمبے، گھنے اور لچکدار بال کیسے کرنے ہیں اس کے لیے ایک خاص وظیفہ بتاؤں گی۔ یہ وظیفہ لڑکے، لڑکیاں کیا، مرد کیا، عورتیں کیا، سبھی اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ان کے بال لمبے، گھنے، سیاہ، چمکدار ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بالوں کے ساتھ خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ عورت کا حسن ہی لمبے بالوں سے ہے۔ اگر بال خوبصورت ہوں، لمبے ہوں، لچیلے، لچکدار بال ہوں، شائنی بال ہوں تو عورت کی خوبصورتی میں 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے، 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی بالوں کے لیے فکر مند رہتا ہے اور طرح طرح کے ٹوٹکے آزماتا ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے یہ بالوں کے مسائل دور کرنے کے لیے ایک روحانی علاج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جہاں پر آیا بالوں کے لیے ہزاروں ٹوٹکے آپ نے آزمائے ہیں، وہاں پر آپ بالوں کے لیے روحانی علاج بھی ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو بہت جلد نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے جو میں خود اپنے گھر میں استعمال کرتی ہوں اور اللہ کے حکم سے بے حد فائدہ مند ہے، جو آپ کے بالوں کے سارے مسائل کو دور کر کے آپ کے بالوں کو لمبا، گھنا اور خوبصورت بنا دے گا اور آپ کے بالوں کو مضبوط بھی بنائے گا۔ یاد رہے کہ جو طاقت اللہ رب العزت کے کلام میں ہے وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج کا مسلمان روحانی علاج چھوڑ کر طبی علاج کا سہارا لینے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ تو اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی آپ کے ایک مسئلے کا حل، کسی پریشانی کا حل، یا پھر کوئی ایک آپ کی ایسی حاجت یا دلی مراد پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو اللہ والو، ایک بار اس وظیفے کو آزما لیں۔ اگر آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے یا آپ کی کوئی پریشانی، مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو یقین کریں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، آج کا جو وظیفہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ بالوں کا بڑا ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے اللہ والو، اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کنگھی کے اوپر کرنا ہے، جو آپ بالوں میں برش کرتے ہیں اس پر کر لیں، کنگھی پھیرتے ہیں اس پر کر لیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ جب بھی آپ کنگھی بالوں میں پھیرنے لگیں تو اس عمل کو لازمی کریں۔ اللہ والو، ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جب بھی کنگھی کرنی ہے آپ نے دائیں ہاتھ سے کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے سیدھے ہاتھ سے کنگھی کرنی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے کنگھی بالوں میں پھیرنی ہے۔ کنگھی کو سامنے رکھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک مار دینی ہے اور پھر آپ نے درود پاک ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر رحمتوں اور عظمتوں، برکتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پیش کیا کریں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ۔ اگر آپ اس طرح سے درود پڑھ کر نبی کو ہدیہ کریں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے وظیفے میں 100 گنا طاقت بڑھ جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے
درود ابراہیم پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ کنگھی کرتے جانا ہے۔ کنگھی آپ نے سیدھے ہاتھ میں پکڑنی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے یہ دو نام یا اللہ یا باریو، یا اللہ یا باریو کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اللہ والو، جب تک آپ کنگھی کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے ایک بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے، اور پھر ہاتھوں کو آپ نے مریض کے سر پر بالوں میں پھیرنا ہے، یعنی کہ آپ نے وہ انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرنی ہے، جیسے مساج کرتے ہیں ہلکا ہلکا، ویسے آپ نے وہ پورے سر میں وہ انگلیاں پھیرنی ہے جس پر آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ اللہ والو، یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اگر آپ اس عمل کو روزانہ کریں، صبح شام کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے بالوں میں واضح طور پر تبدیلی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ آپ کے بال اتنے مضبوط، اتنے خوبصورت ہو گئے ہیں اور لمبے ہونا شروع ہو گئے ہیں، بالوں میں شائن آ رہی ہے۔ اللہ والو، کچھ لوگ وظائف کا یقین نہیں کرتے کہ وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت کے ناموں میں اور کلام میں جتنی طاقت ہے وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں ہے۔ اللہ والو، وظیفے سے جن لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا وہ وظیفے کو غلط کہنے کی بجائے اپنے اندر خامیاں تلاش کریں کہ ان کے اندر ایسی کون سی کمی ہے، ایسی کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے ان کا وظیفہ جو ہے وہ اثر نہیں کرتا، اپنی اس کمی کو دور کریں۔ وظائف کی شرائط یہ ہوتی ہیں کہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ اللہ والو، جب آپ وظیفے کو اس کی شرطوں کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر وظیفہ 100% آپ کو رزلٹ دیتا ہے۔ اللہ والو، اللہ کے کلام میں اور قرآن میں، اللہ کے ناموں میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنی طاقت ہے تو اپنی دنیا جہان کے کام چھوڑ کر صرف دن رات قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے میں لگا دیں، اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت کے ناموں سے پکارنا شروع کر دیں۔ تو 5 وقت نماز کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ آپ نے ہر حال میں 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، چاہے آپ بیمار ہیں، تندرست ہیں، کیونکہ نماز کی چھوٹ اللہ رب العزت نے نہیں دی۔ جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہونی ہیں اسی وقت منکر نکیر نے آ کے سب سے پہلا سوال ہی نماز کا کرنا ہے۔ تو اللہ والو، جب بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، اشارے سے نہیں پڑھ سکتے تو صرف نیت کر کے پڑھو۔ جب اس طرح بھی معافی نہیں ہے تو پھر آپ تو سارا دن نماز نہیں پڑھتے تندرستی کی حالت میں بھی۔ آپ سوچیں کہ آپ کی کتنی پکڑ ہوگی۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ وظیفہ کیسے اثر کرے گا؟ کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے میں تم پر تمہاری معیشت کو تنگ فرما دوں گا، یعنی کہ میں تم پر ہر چیز کو تنگ کر دوں گا، رزق کی تنگی لے آؤں گا، ہر چیز کو تنگ کر دوں گا، زندگی اجیرن ہو جائے گی، زندگی جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ والو، جب آپ اس کے ذکر سے منہ موڑو گے وہ بھی آپ کی طرف سے غافل ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے جب دن میں کوشش کریں کہ صبح شام کنگھی کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں سیدھے ہاتھ کی طرف سے۔ آپ نے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر کنگھی کرنی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ رب العزت کے صفاتی نام پڑھتے جانا ہے۔ ایک بار درود ابراہیم پڑھنے کے بعد یا اللہ یا باریو، یا اللہ یا باریو کرتے جانا ہے اور کنگھی کرتے جانا ہے۔ جب آپ کنگھی کر چکے تو آپ نے ایک بار آخر میں درود ابراہیم پڑھ لینا ہے اور 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے سر میں انگلیوں کو پھیرنا شروع کر دینا ہے۔ اسی طرح اگر آپ 2 دفعہ دن میں یہ عمل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے بالوں کی گروتھ ہونا شروع ہو جائے گی، بالوں میں شائن آ جائے گی، بال مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ آپ ایسا عمل ہے، یہ ایسا طاقتور ترین عمل ہے
امید کرتی ہوں کہ میرے بہن بھائیوں کو اس سے فائدہ بھی ہوگا اور آپ لوگ اس بات پر عمل بھی کریں گے۔ 5 وقت نماز کی پابندی خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں، اور کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک بار صرف قرآن مجید فرقان حمید کو کھول لیا کریں، چاہے آپ ایک لائن پڑھیں پھر چاہے آپ پورا سپارہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، اس پر کوئی سختی نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ پر اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ جتنی تمہیں توفیق ہے اتنا پڑھ لو کہ تمہارا دل تنگ نہ پڑے، اتنا پڑھو کہ دل تنگ نہ پڑے۔ تو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر یہ پڑھنا ہے اور اپنی نظر کو صاف رکھنا ہے، تنہائیوں کو پاک رکھنا ہے، تنہائی میں بھی کوئی ایسا عمل مرتب کرنے سے پہلے اپنے رب سے ڈر جانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی العزیز دنیا کی کوئی طاقت آپ کے کام میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ منہ سے بات نکالیں گے، ابھی آپ کی بات منہ میں کمپلیٹ نہیں ہوگی کہ آپ کی بات پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ والو، ایک بار رب کے حکم پورے تو کر کے دیکھو، اللہ نے جو کہا ہے اس پر پورا تو اترو، اور یہ وظیفہ لازمی